بن یزید نام کا ظالم بدبخت ازلی قریب آیا اور سر امام حسین پر چڑھ گیا۔ اللہ لوگوں نے یہ تک لکھا ہے آپ کے زانو مبارک پر جب سجدے میں آدمی گھٹنے لگاتا ہے تو ایک شخص نے ان کی ران پر پیر رکھا، دوسرا گھٹنا حسین ابن علی کی پیٹھ پر رکھا، گھٹنا رکھ کر کے ان کے اوپر زور دیا۔ مولا حسین کی سر مبارک جب سجدے میں تھا، ایک ظالم وحشی نے اپنی تلوار سے آپ کی زلفوں کو ہٹایا، آپ کی زلفیں چہرے کا حالہ بنائی ہوئی تھیں، سجدے میں گری ہوئی تھی۔ حسین ابن علی نے ان کی آہٹ پا کر کے بھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا، سر کا امام کا سجدے ہی میں رہا۔ یقیناً امام نے سوچا ہوگا اب سر اٹھائے تو ظالموں کے لیے کیوں اٹھائے، وہ سر ہی بہتر ہے جو مولا کے حضور جھک جائے اور اسی اسنا میں مولا کے حضور پہنچ جائے۔ ایک ظالم نے آپ کی گردن پر تلوار رکھی اور زور سے کاٹ دیا۔ اس پیاسے امام کو بنا پانی کے، بنا کسی کھانے کے ذبح کر دیا گیا۔ وہ ذبح عظیم ہے۔ مولا حسین تیری شہادت پر لاکھوں سلام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرکار سید الشہداء امام علی مقام کی اس شہادت پر لوگوں سلام تو بنتا ہے، ہم سب کا حق ہے کہ مولا کی بارگاہ میں مختصر سلام پیش کر لیں، اور مابعد کربلا میں عرض کرتا ہوں کھڑے ہو کر کے ادب سے سلام پیش کریں۔ پیاسے امام السلام، علی مقام السلام، زہرا کے لال السلام، علی مقام۔ ذکر تمہارا جب لکھا رونے لگا قلم حسین، کیسے میں واقعات غم حاصل کروں رقم حسین، لیتے رہیں گے حشر تک آپ کا نام ہم حسین، پیاسے امام السلام، علی مقام السلام، زہرا کے لال السلام، علی مقام۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے لالوں کو سلام، بے بسی میں بھی حیا باقی رہی، بے بسی میں بھی حیا باقی رہی، سب حسینی پردہ داروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے لالوں کو۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے یا نبی، 3 دن کے بھوکے پیاسے یا نبی، آپ کی آنکھوں کے پیاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں
نثاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے لالوں کو سلام ہو گئے قربان محمد اور آل ہو گئے قربان محمد اور آل سیدہ زینب کے پیاروں کو سلام کربلا کے جانثاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے لالوں کو جس کسی نے کربلا میں جان دی جس کسی نے کربلا میں جان دی ان سبھی ایمانداروں کو سلام ان سبھی ایمانداروں کو سلام کربلا کے جانثاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے لالوں کو سلام جو حسینی قافلے میں تھے شریک جو حسینی قافلے میں تھے شریک کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام کربلا کے جانثاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے لالوں کو سلام تشریف رکھیے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا اور ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اس بے آب و گیاہ میدان میں اپنی جان جان آفریں کے سپرد کر دی مولا حسین کا سر مبارک تلوار سے الگ کیا گیا جسم مبارک جسم نازنین کربلا کے ریگزاروں میں بکھر کر رہ گیا اب اندازہ کرو جو امام حسین ہر ایک کا لاش شاہ اٹھا کر لاتے تھے حسین ابن علی کے لاشے کو اٹھانے والا اب کوئی باقی نہیں تھا کوئی خیمے کی طرف سے اب آتا ہوا نہیں دکھائی دیتا تھا جنہوں نے دوسروں کے شہزادوں کو بھی اٹھایا مگر خود اس طرح سے سو گئے کہ کسی پر بوجھ نہیں بنے کسی پر اپنا وزن نہیں ڈالا بیویاں اب خیمے میں تھی یزیدیوں کے لشکر سے ایک پکار آئی فتح مبین فتح مبین لوگ اپنی فتح کے جشن منانا شروع کر دیے کہ حسین کا خاتمہ ہو چکا ہے اب یہاں پر ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے والا کوئی باقی نہیں رہا سب ایک کے بعد دیگرے ختم ہو چکے لیکن میرے عزیزو آج بھی میں تمہیں بتاؤں اللہ کا فضل ہے مولا کا کرم ہے سید الشہداء کا یہ فیض ہے
کہ بحمدہ تعالیٰ کئی سالوں سے میں ہر سال کربلا پہنچتا ہوں۔ 11ویں کے موقع پر جب ہم زیارت بغداد اور زیارت کربلا میں جاتے ہیں، میں کربلا 2 دن ٹھہرا بھی ہوں، اور ہر سال میرا معمول ہے اپنے جماعت کے ساتھ، اپنے قافلے کے ساتھ کربلا پہنچتے ہیں۔ آج کربلا کا وہ کوئی میدان وہاں نہیں، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہیں پورے میدان میں، اور روضہ امام حسین جو بنا ہے، اللہ اکبر، اسے حرم حسین کہا جاتا ہے۔ دروازے تک سونے سے کلئی کیے گئے ہیں، گنبد پاک کو سونے سے رنگا گیا ہے، اور وہ حسین کا گنبد آج پورے شہر میں اجالا کر رہا ہے۔ کربلا میں ایک ہی قبر میں باقی 70 لوگ دفن ہیں، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ننھے علی اصغر ایک قبر میں دفن ہیں، اور قریب ہی تھوڑے فاصلے پر عباس علمبردار بھی دفن ہیں۔ وہاں پر برسوں ان کی قبریں رہی، آج تو وہ روضہ حسین لاکھوں لوگوں کے جمع ہونے کا مرکز بنا ہوا ہے، لاکھوں لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، اور پھر روضہ حسین سے ہم سب تبرک حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ لڑے تو حسین کو ختم کرنے کے لیے، لیکن کربلا پر آج بھی حسین کا ہی قبضہ ہے۔ آج جا کر کے دیکھیں تو جگہ جگہ وہاں پر حسین کے ہی نام ہیں، ہر دکان پر امام حسین کا نام، ہر علاقے میں امام حسین کا پرچم لگا ہوا ہے، اگرچہ شیعہ لوگوں کی طرف سے ہو یا اہل بیت سے محبت کرنے والے معتدل لوگوں کی طرف سے ہو، لیکن حسین کا نام ہر کوئی وہاں پر لیتا ہے۔ تھی تو وہ زمین یزیدی لشکریوں کی، فتح تو انہیں حاصل کرنا تھا، کٹے ہوئے لاشیں تھے وہاں پر، کوئی نہیں تھا، لیکن لوگ اس وقت فتح مبین اعلان کر رہے تھے، یزیدی لشکر فتح ہو گیا۔ اے ظالموں، کہاں ہے وہ تمہاری فتح؟ 14 صدیاں گزر گئی، فتح کا جھنڈا اب بھی کربلا میں حسین کا لہرا رہا ہے۔ اور بلکہ کربلا نہیں، آج بھی ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم میں سے آج تک کسی نے یزید نام نہیں رکھا، حسین نام رکھنے پر فخر کرتے ہیں۔ تم ڈھونڈو گے تو محلے میں کوئی نہ کوئی حسین تمہیں مل ہی جائے گا۔ لاکھوں حسین دنیا میں پیدا ہوتے رہے اور ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن نہ یزید کی نسل باقی ہے، نہ ان لشکریوں کا کوئی نام لیوا باقی ہے۔ تو کیسی فتح تھی؟ وہ تم نے دنیا کے لیے لڑا تھا، اور تم مال کے لیے لڑے تھے، اور مولا حسین صرف رضائے الہی کے لیے لڑے تھے، رسول پاک کی شریعت طاہرہ کے نفاذ کے لیے لڑے تھے، اور رب تعالیٰ نے انہیں ایسی فتح عطا کی، گھر لٹ گیا الگ بات ہے، لیکن ان کے ذکر پاک سے آج لاکھوں رونے والوں کی آنکھیں نم رہتی ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں آنکھیں روتی ہیں مولا حسین کے لیے۔ کیا آج ہر گھر میں حسین ابن علی کا تذکرہ نہیں ہوتا؟ مائیں اپنے بچوں کو حسین کے واقعات نہیں سناتی؟ میرے عزیزو، اصل فتح تو یہ ہے جو حسین ابن علی کو حاصل کی۔ مولا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، اور اسی طرح سے ملک شام بھی ہم نے دیکھا، دمشق کے بازار جہاں مولا کو نیزوں پر لایا گیا تھا، وہاں پر معلوم کیا کہ یزید کی قبر ہے کہاں، تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک دمشق کے لوگ کوڑا کرکٹ جہاں پھینکتے ہیں، کچرا پھینکتے ہیں، اسی کچرے کے اندر کہیں اس کی قبر ہے، لیکن کوئی نشان نہیں۔ تاریخ میں ہے کہ یہ جگہ قبر یزید ہے، اس جگہ پر یزید دفن ہوا تھا، اور اسے ایک بڑی بیماری لگی تھی، اس بیماری میں وہ مرا تھا۔ تو آج تک میرے عزیزوں، یزید کی قبر کچرے میں گم ہو گئی، اور مولا حسین کی قبر لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، مرکز بنی ہوئی ہے۔ یہ ہے اصل فتح مبین۔ کربلا میں مولا حسین کے ساتھ جو بھی سلوک ہوا وہ غم کی داستان تو ہے، غم ہے اس لیے ہم سناتے ہیں، مگر میں غم کے بعد تمہیں سلانا نہیں چاہتا۔ آؤ تذکرہ امام حسین میں کربلا کے بعد کیا ہوا۔ جب سارے شہید ہو گئے، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، تو جو لوگ قریب آبادیوں کے لوگ تھے وہ آئے، ان لاشوں کو سمیٹا، کتنوں کو تو انہوں نے دفن کیا اور مولا حسین کو دفن کیا۔ اب بیویاں خیمے میں تھیں، قیدی بنائی گئیں۔ سیدہ زینب فاطمہ زہرا کی سگی بیٹی ہیں، حسین ابن علی کی سگی بہن ہے،
زوجات امام حسین ہیں، بی بی سکینہ ہیں۔ اس خیمے میں چند عورتیں رہ گئیں اور بیمار زین العابدین ہیں۔ یزیدی لشکر کی طرف سے لوگ آئے اور کہا کہ اپنے ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ ہاتھ آگے بڑھائے گئے تو ان کو ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں۔ رسول اللہ کے گھر والوں کو ہتھکڑیاں ڈال کر باہر نکالا گیا، خیمے اجاڑ دیے گئے۔ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ جب خیمے جل گئے، شام کا وقت تھا، مغرب کے بعد یہ لٹا ہوا تاخت و تاراج قافلہ کوفہ کی طرف جا رہا تھا۔ کربلا سے اب یہ کوفہ جا رہے تھے، لیکن ظالموں نے جتنے شہید ہوئے تھے ان کے سر سنبھال کر رکھے تھے۔ امام حسین ابن علی کا سر لے لیا، عباس علمبردار کا سر لے لیا، اور علی اکبر امام قاسم کے سر کاٹ کر لے لیے۔ سارے سروں کو انہوں نے، اس لیے کہ اس وقت ثبوت پیش کرنے کے لیے سر دکھانے پڑتے تھے کہ ہم نے ان کا قتل کیا ہے، اب سروں کو انہوں نے نیزوں میں ڈال دیا اور سروں کو لے کر نیزوں سے چلنے لگے۔ یہ سفر ان کا شروع ہوا، کوفہ کی طرف چلے۔ کیا ہے، ایک بڑی بات مجھے یاد آتی ہے۔ مولا حسین کی ایک کنیز تھی جس کا نام بی بی شیرین بتایا گیا ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خدمت کر چکی ہیں۔ بی بی شیرین، اس کو حضرت امام حسین نے آزاد کر دیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں آزاد نہیں ہونا چاہتی ہوں۔ کہا تھا کہ تو بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، تجھے ہم نے آزاد کر دیا۔ اور اس کے بعد مولا حسین نے، جب یہ مدینہ طیبہ میں تھے، بی بی شیرین کو کہا تھا کہ تو آزاد ہے، جا۔ بہت سارا مال دیا تھا اور جمع کر کے کہا تھا کہ تو چلی جا، اپنی بقیہ زندگی آرام سے گزار۔ تو کہتی ہے ایک شرط ہے میری، میں اس شرط پر جاؤں گی۔ امام حسین ابن علی نے پوچھا کہ ہم نے تجھے کسی چیز سے روکا نہیں، منع نہیں کیا، کیا چیز تو چاہتی ہے؟ بی بی شیرین نے کہا تھا کہ مولا حسین، بس چاہتی ہوں کہ میں گھر بنا لوں، گھر میں رہوں، ایک بار آپ اپنے قدم رکھ دینا، ہم غریبوں کے گھر پر ایک بار آپ تشریف لے آئیں، میری وہ معراج ہو جائے گی۔ امام حسین نے کہا بس اتنی سی بات، ہم تو غریبوں کے گھر روز جانا پسند کرتے ہیں، ہم روز جانا پسند کریں، جا ٹھیک ہے تیرے گھر ہم آئیں گے۔ اور بی بی شیرین نے کہا نہیں مولا، میری ایک درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ آئیں گے، اپنے شہزادوں شہزادیوں عورتوں کے ساتھ آئیں گے۔ مولا حسین نے ساری عورتوں سے کہا دیکھو بی بی شیرین کہتی ہے اس کے گھر دعوت ہے، ہم سب آئیں گے۔ اور اس کو بطور مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا بی بی شیرین، ایسا نہ ہو کہ ہم آئیں اور تو پہچان ہی نہ سکے، ایسا نہ ہو کہ تو پہچان ہی نہ سکے۔ قدموں میں گر گئی، کہا کہ میں آپ کے گھر کی کھائی ہوئی، میں آپ کی پروردہ، کبھی آپ کو نہ پہچانوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خاتون گئی، کوفہ کے قریب ایک چھوٹی سی بستی میں گھر بنایا، بڑا اچھا سا گھر بنایا، اور اس کی بستی والے بھی اس کی بڑی عزت کرتے تھے کہ یہ فاطمہ کے گھر کام کی ہوئی عورت ہے، حسین ابن علی کے گھر کام کی ہوئی عورت ہے۔ وہ ہر گھر میں جاتی تھی، بستی والوں سے کہتی تھی لوگوں دیکھنا میں نے گھر بنایا اور پیغام بھیج دیا ہے، فاطمہ کے لاڈلے شہزادہ رسول امام حسین نے مجھے وعدہ کیا ہے ایک بار وہ میرے گھر تشریف لائیں گے۔ بستی والے کہتے تھے کیا تیری قسمت ہے کہ تیرے گھر مولا حسین آنے کی بات کر چکے ہیں، رسول اللہ کا شہزادہ تیرے گھر آئے گا۔ سب اس کی گاؤں میں بڑی عزت تھی، لوگ کہتے تھے کہ اس کی بات پر حسین آنے والے ہیں۔ ایک بار جیسے ہی بی بی شیرین کو خبر ہوئی کہ امام حسین مدینہ سے مکہ نکل چکے ہیں اور مکہ سے کوفہ آنے والے ہیں، جیسے ہی یہ خبر ملی تو اس نے پیغام بھجوایا اور پھر اپنے گھر کو رنگ و روغن کرنا شروع کر دیا اور کمرے سجائے کہ مولا حسین کا قافلہ آ رہا ہے اور کوفہ جانے والے ہیں اور میرے گھر پر ٹھہریں گے۔ جنگ کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ گاؤں والوں کو جیسی اطلاع ہوئی، گاؤں کے سارے لوگ اس کے ساتھ مل گئے۔ پورے گاؤں میں سارے لوگ گھروں کی تیاریاں کر رہے تھے اور سب لوگ روز انتظار کرتے۔ بی بی شیرین پہاڑ کے ایک چوٹی پر صبح سے شام تک بیٹھتی، ہر آنے جانے والے قافلے والے کو دیکھتی جو مکہ سے کوفہ کے لیے آ رہا ہے جا رہا ہے، دیکھتی، انتظار کرتی۔ اس میں امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ آنے والے نہیں آئے۔ کئی دن گزر گئے اور اسی زمانے میں ایک رات ایسی آئی کہ اس کے گھر ایک عورت آئی۔ کہا بی بی شیرین اٹھو جلدی۔ کہا کیا؟ کہ حاکم بصرہ
ابن زیاد کا لشکر بہت بڑا لشکر ہے اور وہ لشکر باہر آیا ہوا ہے، تیرا بڑا گھر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آج کی رات تیرے گھر میں گزارے۔ کہا کون لوگ ہیں، کیوں آئے ہیں؟ کہا سنا ہے کہ ایک باغی نے بغاوت کی تھی اور اس کا سر کچل دیا گیا، اسے مار کر کے اس کا سر لایا گیا ہے اور اسی کو دمشق امیر المومنین یزید کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ بی بی شیرین نے کہا پتہ نہیں کون سا باغی تھا، کس نے بغاوت کی تھی، کس سے جنگ ہوئی تھی، خبر نہیں ہے۔ بہرحال اگر حاکم کا قافلہ گھر کے دروازے پر کھڑا ہے تو میں دروازہ کھول دیتی ہوں۔ دروازہ اس نے کھولا، بہت سارے رات کا وقت ہے، شہزادوں کے سر نیزوں پر لٹکے ہوئے ہیں، حسین ابن علی کا چہرہ دھول میں اٹا ہوا تھا، زلفیں چہرے پر آئی ہوئی تھیں، بیویاں سب باندی بنا کر لائی گئی تھیں اور سب جکڑی ہوئی تھیں، چہرے ان کے بالوں سے ڈھاکے ہوئے تھے۔ اس خاتون نے دیکھا اور کہا ہائے ہائے افسوس، قیدی آئے ہیں میرے گھر۔ مولا حسین کہتے تھے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اس نے اپنے گھر میں اندر داخل کیا، جو حاکم جو اس کے سپہ سالار تھے ان سب کو اندر بلایا، رات گزارنے کا مقام دیا، جگہ دیا، اور یہ بیویوں کو صحن کے باہر ہی چھوڑ دیا گیا، ان کو اندر نہیں لایا گیا۔ اور اس خاتون نے کہا ان قیدیوں کو بھی تو لاؤ، میرا گھر کافی بڑا ہے، میں اندر سلا لوں گی۔ اسے اب تک یہ خبر نہیں تھی، یہ لٹا ہوا